أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. كان الناس أمة واحدة، لوگ ایک ہی امت تھے. فبعث اللہ النبیین، بس اللہ تعالیٰ نے بھیجا نبیوں کو، مبشرین جو خوشخبری دینے والے ہیں، ومنذرین اور ڈرانے والے، وانزل معہم الکتاب اور اتارا ان کے ساتھ کتاب کو، بالحق حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس تاکہ وہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان، فیما اس چیز میں، اختلفوا فیہ جس میں انہوں نے حق کے ساتھ اختلاف کیا، وما اختلف فیہ اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر ان لوگوں نے جن اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات جن کے پاس واضح نشانیاں آ چکی ہیں، بغیم بینہم اور یہ اختلاف آپس کی سرکشی کی وجہ سے کیا ہے. فہد اللہ الذین آمنوا پس اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لما اختلفوا اس چیز میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا، حق سے، بإذنی اپنی اجازت کے ساتھ. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف. پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے لوگ ایک ہی امت تھے، ایک ہی جماعت تھے، ایک ہی عقیدہ، ایک ہی نظریہ تھا. یہ کس زمانے کے اندر تھے؟ زیادہ مشہور یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر ہوئی ہے 1000 سال، اور اس کے بعد 1000 سال کا زمانہ ہے جس میں حضرت ادریس علیہ السلام ہے اور دیگر نبی، شیس علیہ السلام بھی ہیں، ان کے بیٹے، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے. تو سب سے پہلے شرک نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر ہوا ہے، اس سے پہلے شرک نہیں ہوتا تھا. باقی غلطیاں، کمی کوتاہی، گناہ وغیرہ ہوتے تھے، جیسے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، باقی شرک کوئی نہیں کرتا تھا. شرک کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی ہے. اور عربوں کے اندر جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کافی عرصے کے بعد عمر بن لوہی، یہ عجم کے اندر جاتا تھا، ادھر فارس وغیرہ کی طرف، وہاں سے یہ بت لے کے آ گیا تھا. تو اس کی وجہ سے عرب کے اندر یہ بت پرستی شروع ہوئی، عمر بن لوہی کی وجہ سے. اور پھر اتنی بت پرستی ہوئی حتیٰ کہ بیت اللہ جو بتوں کے ختم کرنے کے لیے تھا، ایک اللہ کے لیے عبادت کے لیے تھا، اس کے اندر بھی لا کر انہوں نے بت رکھ دیے تھے. تو اس لیے فرمایا کہ پہلے ایک ہی امت ہے، یعنی نوح علیہ السلام کے زمانہ تک. پھر جو ہے انہوں نے اختلاف کیا، لوگوں نے، شرک شروع ہوا. تو فبعث اللہ النبیین اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، جو نبی خوشخبری یعنی اہل ایمان کو جنت کی بشارتیں، جنت کے انعامات، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بیان کرتے ہیں. ومنذرین کافروں کو، فاسقوں کو، فاجروں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں. وانزل معہم الکتاب بالحق اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ساتھ کتاب کو بھی حق کے ساتھ نازل کیا، تاکہ وہ کتاب لوگوں کے درمیان جس بات میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی شرکیہ باتیں یا شرکیہ عقائد، اس کے ساتھ جو ہے فیصلہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا جی. اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے، یعنی جتنی بھی کتابیں آئی ہیں، صحیفے آئے ہیں، کسی کے اندر بھی شرک کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ شرک کی مخالفت ہے، توحید کی تعلیم ہے. اسی لیے آج کے زمانے کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اگر قرآن سنایا جائے، قرآن کی بات کی جائے تو وہ جلتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے. حالانکہ اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے ان کے شرکی عقیدے کے اوپر جو ہے وہ زد پڑ رہی ہوتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی جو کتابیں ہیں یہ فیصلہ کرتی ہیں لوگوں کے درمیان جو اختلاف ہوتے ہیں. تو اگر کوئی اختلاف ہو جائے مسئلے کا کسی بات میں، تو سب سے پہلے آدمی کو چاہیے قرآن پاک کی طرف رجوع کرے. یعنی فقہا کا جو طریقہ کار ہے مسائل کا، امام اعظم ابو حنیفہ یا امام مالک، امام شافعی، فقہ کے اندر جو ترتیب ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے قرآن پاک کے اندر دیکھنا ہے. اگر مسئلہ مل گیا تو بس ٹھیک ہے نا جی. اگر قرآن پاک میں نہیں ملا تو اس کی وضاحت حدیث پاک میں ہوگی.
تو حدیث پاک کو دیکھنا ہے، اور اگر حدیث پاک میں نہیں ہے تو پھر اجماع، پھر چوتھے نمبر پر جو ہے قیاس آتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بہرحال فرمایا کہ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، جن کو پاس نشانیاں آ چکی ہیں، واضح دلائل آ چکے ہیں، انہوں نے جو اختلاف کیا ہے یہ آپس کی جو ہے بغیم بینہم، ضد اور سرکشی کی وجہ سے کیا ہے۔ جیسے کہ یہودیوں کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، وہی نبی ہیں جن کا ہماری کتابوں کے اندر تذکرہ آتا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ضد اور سرکشی کی وجہ سے اس پیغمبر کے اوپر وہ ایمان نہیں لائے۔ تو یہ جو اختلاف ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ سرکشی اور ضد ہوا کرتی ہے، ضد کی وجہ سے بھی میں تو نہ مانوں، میں تو نہ مانوں۔ فہد اللہ الذین آمنوا، پس اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لما اختلفوا فیہ، اس چیز سے کہ جس میں جو ہے وہ اختلاف کرتے ہیں حق سے، یعنی حق باتوں میں جو اختلاف کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی اپنی حکم کے ساتھ، اپنی اجازت کے ساتھ، اپنی مہربانی کے ساتھ، اور فرمایا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف، ٹھیک ہے نا جی۔ باقی یہ بات ہے کہ ہدایت اللہ کی رضامندی کے ساتھ ہی، لیکن ملتی اس کو ہے جو تھوڑی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، طلب جو ہے کرتا ہے، جو طلب کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، بے طلبے کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم